ہوگی، بشر تو کیا فرشتوں سے بھی نہ ایسی بندگی ہوگی۔ حسین ابن علی آئیں گے دنیا دیکھتی ہوگی، حسین ابن علی آئیں گے دنیا دیکھتی ہوگی۔ تو اب میں بلا تاخیر ملتمس ہوں جناب محمد اصغر صاحب، وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور چند منٹ کے لیے گفتگو فرماتے ہیں جناب محمد اصغر صاحب۔ الحمدللہ الذی لا مسجود ولا معبود الا هو له الکبریاء والجبروت والملکوت الذی لا حیۃ له ولا جہۃ له ولا کیفیۃ له لا عضو له ولا جسم جسیم له ولا جسم جسیم له الذی لا يتصور ولا يتصور لا يجری علیہ زمان ولا يجری علیہ مکان والصلاة والسلام على اشرف الرسل امام القبلتین سید الانس والجان وعلى آلہ وصحابہ بالصدق والإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب زدنی علما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال فنبیکم وحب اہل بیت وقراءۃ القرآن صدق رسول النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ باپ ماشاءاللہ چلے کثیر ہے، سارے باپ پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ فاضل صلاۃ معزز سامع و حاضرین، دارالحسان گلبڑہ شریف کا یہ ماہانہ پروگرام جس کے اندر ہم سب حاضر ہیں، احباب گرامی جی، اللہ کا فضل و توفیق ہے کہ اولیاء کی صف کے اندر بہت بڑا نام حضرت صوفی محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر آپ کی تصویر اور آپ کے تربیت یافتہ میاں عارف سعید صاحب زیدہ مجدہ، ان کا یہ مشن جس کا ہم حصہ ہیں، اس پر ہم اللہ رب العالمین کا اس غیر گزرے دور میں جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اب آپ گرامی کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، ایک تو میں محرم شریف ہے اس کی نسبت سے آقا علیہ السلام کے حدیث مبارکہ اور ایک دو باتیں جو ہے وہ ہمارا مدرسہ جو ہے اس کے حوالے سے کروں گا، تو بس آپ حباب کی میں توجہ چاہتا ہوں۔ میں نے شروع کے اندر ایک حدیث مبارکہ جو ہے پڑھی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیت وقراءۃ القرآن۔ اور یہ آقا علیہ السلام کا ہر امتی کے نام یہ پیغام ہے اور آقا علیہ السلام کی یہ وصیت ہے۔ فرمایا کہ یہ والدین کے فرائض میں شامل ہے، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال۔ فرمایا کہ ہر والد کی والدہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو تین چیزوں کی تعلیم دے۔ آپ نے توجہ سے سننا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے۔ فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزوں کی تعلیم دو۔ فرمایا سب سے پہلی جو چیز ہے حب نبیکم، فرمایا اپنی اولاد کے دل میں نبی کی محبت پیدا کرو۔ اب نبی کی محبت کیسے پیدا ہو؟ وہ ایسا کون سا فارمولہ ہے، کون سا طریقہ ہے؟ تو آئیے ہم اس امت کے جو حکیم ہیں، جنہیں حکیم الامت کہا جاتا ہے، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے وہ طریقہ بتایا۔ فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں انہیں اپنا لو تو فرماتے ہیں کہ لازم اس کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ پاک تمہاری اولاد کے دلوں میں نبی کی محبت پیدا کرتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلی جو چیز ہے فرمایا وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا۔ فرماتے ہیں درود پاک ایسا عظیم وظیفہ اور اللہ نے اس کے اندر اتنی مٹھاس اور چاشنی رکھی ہے
کہ جب اپنی اولاد کو درود پر لگا دو گے تو لازماً اس کا نتیجہ ہوگا کہ ان کے دلوں میں نبی کی محبت پیدا ہوگی۔ دیکھ رہے غالب جو ہے نا، اس کو جو نقاد ہیں وہ ڈاکٹر علامہ اقبال سے بڑا شاعر مانتے ہیں۔ اس کا سلوک، اس کے شاعری کا انداز کمال ہے۔ جس میدان میں بھی غالب جاتا ہے غالب بھی آتا ہے، لیکن جو عزت، جو شہرت اللہ نے ڈاکٹر علامہ اقبال کو عطا فرمائی، ان کی شاعری کو ملی، کسی اور کو نہیں ملی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی شاعری میں ایسا کیا کمال ہے کہ لوگ سنتے ہیں تو عش عش کر اٹھتے ہیں؟ ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں سچی بات پوچھتے ہو، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے 2 کروڑ مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا ہے۔ کہتے ہیں میرا کمال نہیں، نبی کے درود کا کمال ہے۔ یہ بات اس کو قدر بات نہیں ہے۔ یہ پہلی چیز جو ہے وہ درود پاک ہے۔ انشاءاللہ بچے نافرمان ہیں، بات نہیں مانتے ہیں، ہم ان کو نماز کا کہتے ہیں، اس طرف نہیں جاتے۔ اس کی برکت ہے، اللہ نے اس میں اتنی لطافت رکھی ہے کہ انشاءاللہ بچوں کی طبیعت میں نکھار آئے گا اور وہ دین کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ تو پہلی چیز ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ درود پاک ہے۔ نمبر 2 فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی اولاد کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرمایا۔ یہ انسان ہے نا، اس کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ جہاں حسن ہوگا اس طرف یہ مائل ہو جائے گا۔ وہ کسی ندی میں ہو، کسی پہاڑ میں ہو، جہاں حسن ہوگا تو دل اس طرف مائل ہوتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ پھر ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کے در پر لے آئے جن سے چاند بھی حسن کی خیرات لیتا ہے۔ دوسری جو چیز ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی محبت پیدا کر سکتے ہیں، فرمایا وہ یہ ہے کہ ان کے سامنے آقا علیہ السلام کا حلیہ مبارک، آپ کا حسن پاک جو ہے وہ بیان کیا جائے کہ اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام کو کتنا حسن عطا فرمایا ہے۔ تو تیسری چیز وہ فرماتے ہیں وہ ہے کہ اپنی اولاد کے سامنے آقا علیہ السلام کی سیرت کے واقعات کو بیان کیا جائے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کے واقعات جو ہیں کہ آپ کا قول کیا ہے، آپ کا فعل کیسا تھا، آپ کی گفتگو کا انداز کیسا تھا اور آپ کا کردار کیسا تھا، تو فرماتے ہیں کہ لازمی طور پر جب بچوں کے سامنے آقا علیہ السلام کی سیرت کے واقعات کو بیان کریں گے تو میں اللہ کے دل میں نبی کی محبت پیدا تو فرمایا کہ اقریب اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم، فرمایا کہ یہ والدین کی فرائض میں ہے۔ جہاں ہم کوشش کرتے ہیں ان کو اچھا کاروبار سیٹ کر دیں، جہاں ہم کوشش کرتے ہیں ان کو اچھی تعلیم دلوا دیں، ان کا مستقبل روشن ہو جائے، فرمایا یہ بھی والدین کی فرائض میں شامل ہے کہ اپنی اولاد کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی محبت پیدا کریں۔ نمبر 2 فرمایا حب اہل بیت، فرمایا ایک تو یہ ہے کہ نبی کی محبت، فرمایا ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہے، جو نبی کے گھر والے ہیں، ان کی محبت جو ہے وہ بھی سکھاؤ، کیونکہ اس کا رب کا قرآن بھی ہم سے تقاضا کرتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان بھی تقاضا کرتا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ اور تیسری جو چیز بیان فرمائی فرمایا وہ یہ ہے کہ وقراءۃ القرآن، کہ اپنی اولاد کو رب کے قرآن کی تعلیم دو، یہ والدین کے فرائض میں شامل ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آقا علیہ السلام کے حصے مبارکہ ربہ قارئ بالقرآن یلعنہ، فرمایا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں الٹا قرآن پر لعنت کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ جو قرآن کو صحیح انداز میں نہیں پڑھتے، اس کو مخارج کے ساتھ تجوید کے ساتھ ادا نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے جہالت کے جملوں کا ساتھ یہ کوئی نہیں کہ اللہ نے قبول کر لیا، نہ اللہ نے قبول ویسے کرنی ہے جیسے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اس لیے خود بھی اور بچوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ جہاں ہم اسکول کی اتنی بھائی بہنوں فیس سے پڑھتے ہیں اور صبح ان کو چھوڑنے بھی جاتے ہیں، لینے بھی جاتے ہیں، بارش شاید جو بھی ہو ہم کوشش کرتے ہیں، یہ آقا علیہ السلام کی امت کے نام وصیت ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ فرمایا یہ ہے کہ اپنی اولاد کو جو ہے قرآن کی تعلیم دو، یہ والدین کے فرائض میں شامل ہے۔ تو احباب گرامی، میں بس بات ختم کر رہا ہوں، مدرسہ بنانا، مسجد بنانا
اور اس کو چلانا یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ. کہیے نا سبحان اللہ. امام شریف سرکار کی سنت ہے، مصباح سرکار کی سنت ہے، داڑھی مبارک سرکار کی سنت ہے، سیخانہ سرکار کی سنت ہے. تو احباب گرامی مدرسہ بنانا، مسجد بنانا اور دین کا انتظام چلانا یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. سیرت آپ کے سامنے ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ المنورہ میں تشریف لائے ہیں تو آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے وہاں مسجد بنائی ہے، ساتھ میں مدرسہ بھی بنایا ہے. تو آقا علیہ السلام مسجد بنائی بھی ہے، مدرسہ بنایا بھی ہے اور اس کا انتظام بھی جو ہے خود آقا علیہ السلام نے چلایا ہے. اس لیے بنانا یا اس کے ساتھ جو ہے معامل بننا اور جو ہے اس کا حصہ بننا یہ خوش قسمتی ہے اور یہ نیک سعیدی ہے اور جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ فرمایا من بنا للہ مسجدا فی الدنیا بنى اللہ لہ بیت فی الجنہ. فرمایا کہ دنیا میں رہ کر جو اللہ کا گھر مسجد دنیا میں بناتا ہے اللہ پاک کل قیامت وقت اس کا گھر جنت میں بنا دے. پھر فرمایا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا کہ چاہے وہ تیتر یہ گھونسلے جتنا ہی ہے، تیتر کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے؟ آدھی اینٹ بھی نہیں بنتا ہے. اس لیے جو ہے اللہ نے جن کو مال دیا ہے تو وہ ایسے کسی پر احسان نہیں بلکہ اپنی قبر روشن اسی سے ہوتی ہے، اسی سے انشاءاللہ قبر کے اندر جو ہے اجالا آئے گا. کوئی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ دین کا کام کیا، آپ نے اپنے مکتوبات شریف میں لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دانگ ایک روپیہ سمجھ لے، آپ فرماتے ہیں دین کے لیے خرچ کرنا، ایک روپیہ دین کے لیے خرچ کرنا اور میں دیگر فلاحی کاموں میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے سے بھی افضل ہوتا. یہ گئے گزرے دور میں دیکھ لیں کہ ہمارے جو اسکول سسٹم ہے اس کے اندر جو نصاب ہے اسلامی اس کو بھی آئے تھے پتہ چلتا ہے فلاں اسکول کو نکال دیا گیا، فلاں یہ ہو گیا، فلاں جو ہے وہ ہماری دین کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا ہے. اس میں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جن کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ اسکول کے اندر ان کا اثر و رسوخ ہے یا اسکول چلانے والے ہیں وہاں پر بھی دین کا ماحول قائم کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے دینی مدارس کا جو ہے قیام جو ہے اس کو لے کر آئیں تاکہ معاشرے کے اندر جو ہے انشاءاللہ اسی سے نور آئے گا اور اسی سے انشاءاللہ جہالت جو ہے پھیلے گی. تو باب گرامی جامعہ فیضان البرکت الحمدللہ اس کا آغاز ہو چکا ہے اور جہاں پر جو ہے ناظرہ تجوید القرآن حفظ قرآن پاک اور درس نظامی کی کلاسز کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے. تو اب اس کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی اس طرف لے کر آئیں، بچوں کو اس طرف لے کر آئیں. کوشش کریں اپنے بچوں کو اور ایسا بچہ ہو کہ جو جس کو ہم کہتے ہیں ذہین قسم کا ہو. اے نہ میرا کسی کا مدرسے کا جی نہ اس کا رزلٹ بھی وہی آئے. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ تو پتہ چلے گا کل قیامت والے دن. ایک حافظ قرآن کے حوالے سے ہے نا ساری روایتیں سنی ہوئی ہیں، ایسا گروہ آئے گا یاد ہے یہ کون سے نبی تو میں نہیں یہ کوئی ولی ہیں غوث ہے کتب ہیں یاد آج ان کو اتنی شانیں کس لیے مل رہی ہے؟ آج تو نفس نفسی کا عالم ہے. اللہ پاک فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو رب کے قرآن کا حافظ بنایا. تو ایک حافظ کی یہ شان ہوگی تو عالم کی کیا شان ہوگی. اس لیے جو ہے رازق میرا اللہ، رازق میرا اللہ ہے. تو احباب گرامی اس مدرسہ جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اس کا حصہ بھرے انشاءاللہ. کسی نے کہا تھا نا فقیر سمجھ کر جنہیں بجھا دیا تم نے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، روشنی ہوگی. بہرحال احباب کے بات کو ختم کر رہا ہوں. میں تقریباً تیسرا ماہ شروع ہو چکا ہے. تو پہلے بھی بزرگ جو ہیں یہ صحیح صاحب جو ہے جی آپ کی صحبت ملتی رہتی ہے اور آپ لوگ خوش قسمت ایسے مبالغہ رہی کوئی نہیں ہے. جو آپ اس سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ خوش قسمت ہے کہ یقین جانی آج جب خانقاہوں کو دیکھتے ہیں نا تو دل روتا ہے. لیکن یہ الحمدللہ آج اس گئے گزرے دور کے اندر بھی کلویڑا شریف کی سرزمین پر جو ہے یہ آستانہ جو ہے یہ کھئی کھا صحیح خان کا ہی نظام پیش کر رہا ہے اور وہی بزرگوں والا نظام جو ہے یہاں پر ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کی جو ہے دنیا اور آخرت بہتر فرمائے. ہمارے کیا